سورۃ الکوثر رزق کی بارش ایسی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک ہی دن کریں گے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نزول کا بھی ذکر کروں گا اور چند اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، عاص بن وائل وغیرہ کفار دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ملا ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ مجموعی طور پر کوثر کی تفسیر میں تقریباً 30 اقوال ہیں،
اور حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خیر عطا کی گئی، جس میں سب چیزیں داخل ہیں۔ مثلاً خیر کثیر میں قرآن مجید میں بھی یقیناً داخل ہے کہ اس سے عظیم خیر اور کیا ہوگی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی حکمت بلکہ حکمتوں کے خزانے عطا کیے گئے، اور حکمت کو خود قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرک و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی، اور ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ایک دن آپ نے کرنا ہے، ایک دن کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ ایک دن کے اندر اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے پورا فرما دیں گے۔ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، کسی کی حاجت جتنی بھی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر آپ کی وہ حاجت اللہ تعالی پوری فرما دیں گے۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کے ساتھ حاجات کو پورا کروانے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، نمازوں میں اور دعاؤں میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور بھی عمل ہوتا تھا جسے ہم وظائف کہتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ اکابرین کا کیا ہوا ہے اور مجرب وظیفہ ہے، اس کا ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان اکابرین کی حاجت کو پورا فرماتے تھے، اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی حاجات کو، آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، یہ صرف اور صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، جو آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، پریشانی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے آپ یہ وظیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں یا کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کا کام نہیں چل رہا اس کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی عظیم سورت ہے، اور اس کو قرآن پاک کی مختصر سورت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن اپنے فضائل اور برکات کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی سب سے بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی کثیر فائدوں کی حامل ہے۔ روزانہ 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الکوثر پڑھ کر سوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پھونکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے اور اس کے گھر میں مفلسی اور بیماری نہیں آتی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے، اور جو انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد سورۃ الکوثر کی ایک تسبیح کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ سورۃ الکوثر ہر بیماری سے شفا عطا کرتی ہے، حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے، دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ جو کوئی ہر روز سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو ہر قسم کے جادو اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ سورۃ کوثر جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اور وظیفہ سننے سے پہلے میں آپ کو سورۃ کوثر کا شان نزول بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابن ابی حاتم نے بہقی کے دلائل نبوت میں جو حضرت علی بن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، جیسا کہ اس میں ذکر ہے کہ اس کا جو آخری لفظ ہے وہ ابتر کا ہے۔ تو جس شخص کی اولاد مر جایا کرتی تھی تو عرب والے اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو ابتر نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور روایت میں کیا جس میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا تھا۔ اس کے سامنے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا اس کی بات چھوڑو، یہ کوئی فکر کرنے کی بات ہے کیونکہ وہ تو ابتر ہے، نعوذ باللہ، مقتول نسل ہے، اس کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، اس کی تو نسل یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں وظیفہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبح فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ الکوثر کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے نہ آپ نے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ گٹلیاں گن کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر تسبیح پر صحیح طرح سے گنتی کر سکتے ہیں تو اس پر پڑھ لیں، کیونکہ 133 کی تعداد سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے 133 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے، کیونکہ انسان میں گناہوں اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے
تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح مہم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں۔ علم نور الہی ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سورۃ الطلاق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شیطان بلا شبہ ہمیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، لوگوں سے وحشت اور دوری ہوتی ہے، خاص طور پر اصلاح کرنے والوں سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات سے گناہ گار گریز کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں اور اپنے اقربا سے وحشت ہو جاتی ہے، کاموں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دیتا، گناہ گار کی زندگی کے معاملات میں تاریکی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اطاعت و عبادت نور ہے اور گناہ تاریکی ہے، گناہ بڑھتے ہیں تو یہ تاریکی بھی بڑھتی جاتی ہے، جبکہ ایسا شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ زندگی گزارتا ہے، اور گناہ گار اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ گناہوں کی تاریکی اور سیاہی اس کی آنکھوں، منہ اور چہرے پر چھا جاتی ہے۔ چہرے پر سیاہی، دل اور قبر میں تاریکی، جسم میں کمزوری، رزق میں تنگی، مخلوق کے دل میں نفرت اور بزدلی کا آ جانا وغیرہ، یہ سب گناہوں کا وبال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت الہی ایک نور اور روشنی ہے، جبکہ معصیت الہی ایک تاریکی اور اندھیرا ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک دمک، دل میں نور، روزی میں فراغی، بدن میں طاقت و قوت، اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت و مودت ہوتی ہے۔ اور جو شخص اطاعت الہی سے منہ موڑ کر نافرمانی اور طغیانی میں کوشاں رہتا ہے، اس کے چہرے پہ نحوست، دل میں تاریکی، قبر میں اندھیرا، بدن میں کمزوری، روزی میں کمی، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے ارتکاب سے عمر کم ہو جاتی ہے اور جسم و دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مومن کی قوت کا مدار اس کے دل کی قوت پر ہوتا ہے، اس کے دل کی قوت کی وجہ بھی اس کے جسم اور قوے مضبوط ہو جاتے ہیں، جبکہ فاسق و فاجر کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے قوی خواہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو، وہ بزدل اور کمزور ہوتا ہے، اور بوقت ضرورت اس کی جسمانی طاقت بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اور اسی طرح سے آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے، یہ 2 ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نہایت یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ جس بھی ضرورت کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اس حاجت کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنی حاجت کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے کہ میں جس حاجت کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے ذریعے، اس وظیفے کی برکت سے
اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے، دل میں ذرا بھی شک نہیں آنے دینا ہے، پورا دھیان وظیفے میں لگا رہنے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے جو بھی چیز مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کی اجازت آپ ہمیشہ طلب کرتے ہیں تو یہ اکابرین کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے تو اس کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کی وظیفے کی جو اجازت عام ہے اور کسی کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔